پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے درمیان مذاکرات کا دوسرا مرحلہ آج استنبول میں ہوگا۔ قطر اور ترکی کی ثالثی میں پاکستان نے افغانستان کے ساتھ عارضی جنگ بندی کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دوحہ مذاکرات کے تحت افغانستان کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان افغانستان کے ساتھ مذاکرات میں دوست ممالک کے کردار کو سراہتا ہے۔ پاکستان نے افغانستان سے دوحہ مذاکرات میں کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا ہے۔ دفتر خارجہ نے واضح کیا کہ پاک افغان سرحدی راہداریاں بدستور بند رہیں گی۔ اشیاء کی آمد و رفت اور تجارت سے زیادہ اہم ایک عام پاکستانی کی جان بچانا ہے۔ چائے کی پتی، ٹماٹر یا پھلوں کی تجارت پاکستانیوں کی جان سے زیادہ اہم نہیں۔ بھارت کا افغانستان میں سفارت خانہ کھولنا دو ممالک کا اندرونی معاملہ ہے۔ بھارت کا افغانستان میں کردار زیادہ مثبت نہیں رہا۔ پاکستان سی پیک کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ علاقائی روابط کے فروغ سے معاشی اور تجارتی شعبے میں انقلاب آئے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس کے اختتامی سیشن سے خطاب۔ کہا گوادر کی طویل ساحلی پٹی اور کراچی کی بندرگاہ میری ٹائم سلک روڈ میں شامل ہے۔ گوادر بندرگاہ کو چین کے صوبہ سنکیونگ سے جوڑ کر تجارت اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کے نئے راستے کھول دیے ہیں۔ ٹرانس افغان ریلوے اسلام آباد، تہران، استنبول راہداری سمیت ریلوے کنیکٹیویٹی پر کام ہو رہا ہے۔ پاکستان ڈیجیٹل انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کر رہا ہے تاکہ ہم چوتھے صنعتی انقلاب کی رفتار کے ساتھ چل سکیں۔ وزیراعظم شہباز شریف سے قطر کے وزیر تجارت اور صنعت شیخ فیصل بن ثانی کی ملاقات۔ دونوں ملکوں کا دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیراعظم نے اسلام آباد میں شاہین چوک انڈر پاس کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ صدر آصف علی زرداری سے پولینڈ کے نائب وزیر اعظم کی ملاقات، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ صدر مملکت نے پولینڈ کے ساتھ دیرینہ تعلقات کو باہمی احترام اور تعاون پر مبنی قرار دیا۔ سیاسی، معاشی اور ثقافتی روابط مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ پولینڈ کے وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ پاکستان اور پولینڈ کی دہشت گردی کی ہر شکل میں مذمت، تنازعات کے پرامن حل، اعلیٰ سطح کے رابطوں کے تسلسل پر اتفاق۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے تعاون اور مکالمے کی اہمیت پر اتفاق کیا۔ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کا قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد کی ٹیلی فونک گفتگو۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاک UAE وزرائے خارجہ کا باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار اور شیخ عبداللہ بن زائد کا اہم علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی غور۔ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس، ترسیلات زر کی منتقلی میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے استعمال کی ہدایت۔ 5 سال 3 ماہ کا انتظار ختم۔ برطانیہ کے لیے PIA کا آپریشن آج سے بحال ہوگا۔ پہلی پرواز اسلام آباد سے مانچسٹر روانہ ہوگی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر تمام انتظامات مکمل۔ ابتدائی طور پر ہفتہ وار 2 پروازیں منگل اور ہفتے کو آپریٹ ہوں گی۔ وزیر دفاع ایویشن خواجہ آصف تقریب میں خصوصی شرکت کریں گے۔ 24 جون 2020 کو تب کے وزیر ایویشن غلام سرور خان نے پاکستان پائلٹس کی جعلی ڈگریوں سے متعلق قومی اسمبلی میں بیان دیا تھا، جس پر 1 جولائی کو برطانیہ نے PIA کی فلائٹس پر پابندی لگا دی تھی۔ تحریک لبیک پاکستان کالعدم جماعت قرار، نام فرسٹ شیڈیول میں ڈال دیا گیا۔ وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق وفاقی حکومت سمجھتی ہے کہ TLP دہشت گردی میں ملوث ہے۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے سیکشن 11B کی ذیلی شق 1A کے تحت TLP کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ وفاقی کابینہ نے پنجاب حکومت کی سفارش پر TLP پر پابندی کی منظوری دی۔ ذرائع وزارت داخلہ کے مطابق TLP پر پابندی کے لیے سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت پابندی کے لیے سپریم کورٹ کا فیصلہ درکار نہیں ہوتا۔ TLP پر پابندی آرٹیکل 17 کی بجائے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت لگائی گئی ہے۔ پنجاب کو غیر قانونی اسلحہ سے پاک کرنے کا پلان تیار۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں بڑا فیصلہ۔ پنجاب سرنڈر آف انلیگل آرمز ایکٹ تعارف کرایا جائے گا، جس کے تحت ناجائز اسلحہ کی واپسی، تلفی اور اسلحہ قوانین کا نفاذ ہوگا۔
غیر قانونی اسلحہ 15 دن کے اندر سرکار کو جمع کرانا ہوگا. 10 لاکھ اسلحہ لائسنس کی اثر نو جانچ پڑتال بھی کی جائے گی. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب میں صرف پولیس اہلکار اور رجسٹرڈ سیکیورٹی گارڈز کو اسلحہ رکھنے کی اجازت ہوگی. پنجاب میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 1 نومبر تک توسیع. فیصلہ پنجاب کابینہ کمیٹی برائے امن و امان کے اجلاس میں کیا گیا. کسی بدماش کو ریڈ لائن عبور کرنے کی اجازت دی نہ ہی دیں گے. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی نیوز کانفرنس. کہا سی سی ڈی کے آنے کے بعد کئی دن کرائم نہیں ہوتا. پنجاب میں 70% کمی ہوئی ہے. سعد رضوی اور انس رضوی پولیس یا کسی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کی تحویل میں نہیں، انہیں ان کے ساتھی چھڑا کر لے گئے تھے. ویڈیوز موجود ہیں. ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی سہیل ظفر چٹھا نے کہا جن کی دشمنیاں ہیں وہ صلح کر لیں یا دبئی چلے جائیں. ڈیڈ لائن کے اندر غیر قانونی اسلحہ رکھنے والے خود اسلحہ جمع کروا دیں، کارروائی نہیں ہوگی. ڈیڈ لائن گزر جانے کے بعد کسی کو معافی نہیں دی جائے گی. پرائیویٹ سیکورٹی کمپنیوں سے متعلق قانون سازی کی جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے پولیس کے لیے نئی آپریشنل گاڑیاں خریدنے کی منظوری دے دی. ان میں 4 اے پی سی، 39 سنگل کیب، 34 ڈبل کیب پک اپ، 15 پک اپ اور 7 دیگر گاڑیاں شامل ہیں. وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ تمام اضلاع میں تھانوں کی استطاعت کار بڑھانے کے لیے آپریشنل گاڑیاں فراہم کی جا رہی ہیں. دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والے جوانوں کو تمام سہولیات دیں گے. 1 ارب 89 کروڑ کی لاگت سے بلٹ پروف گاڑیاں بھی فراہم کی جا رہی ہیں. پیر یا منگل کو وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی بانی تحریک انصاف سے ملاقات ہو جائے گی. ملاقات سے روک کر سہیل آفریدی کو یہ احساس دلایا ہے کہ وزیر اعلیٰ ٹارزن نہیں ہوتا، اس لیے ہوا میں نہ اڑے. مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ٹی ایل پی کے لیے اب کوئی گنجائش نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹی ایل پی انسداد دہشت گردی قانون کے تحت کالعدم ہو اور الیکشن لڑتی پھرے. اس لیے ریفرنس دائر کر کے اسے بحیثیت سیاسی جماعت بھی تحلیل کرایا جائے گا. اسلام آباد میں ایس پی عدیل اکبر کی پراسرار موت. آئی جی اسلام آباد کی قائم تحقیقاتی کمیٹی نے تفتیش کا آغاز کر دیا. کمیٹی اس بات کا تعین کرے گی کہ واقعہ خودکشی تھا یا گولی حادثاتی طور پر چلی. ایس پی عدیل اکبر کے ساتھ موجود ڈرائیور اور آپریٹر کے بیانات قلم بند کر لیے گئے. ایس پی کی گاڑی سے تمام شواہد اکٹھے کر کے ریکارڈ کا حصہ بنا لیا گیا. عدیل اکبر کی نماز جنازہ آبائی علاقے کاموکی میں عطا کی گئی. آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی، پولیس افسران سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. پاکستان اور مالدیوز کا دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل صاحب شمشاد مرزا کا دورہ مالدیو. صدر محمد میزو اور وزیر دفاع محمد غسان مامون سے ملاقاتیں. 2 طرفہ تعلقات کے فروغ پر بات چیت. آئی ایس پی آر کے مطابق علاقائی اور عالمی سیکورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. فوجی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ. مالدیوز کی قیادت نے پاک افواج کی دہشت گردی کے خلاف قربانیوں کا اعتراف کیا. پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا. جنرل صاحب شمشاد مرزا کا مالدیوز کی مسلح افواج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا.